ایک گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی کہ عقائد ہیں، علم نہیں ہے، نفاذ ہے، جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے نفرت اس کو بنیادی ایلیمنٹ سمجھ کے کی جا رہی ہے، لیکن بنیاد تھی کیا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، عرصہ دراز سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ دہلی میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہمارا پروگرام بھی دیکھتے ہیں، ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرا تعلق تو خیر جموں کشمیر سے ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں یہاں پر بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ہندوستان میں بھی، تو ذاتی طور پر تو میں کسی کو برا نہیں سمجھتا۔ میں نے ابرپٹلی میں نے کہا اچھا چلیں، آپ ذاتی طور پر برا نہیں سمجھتے، لیکن احمدیوں کے بارے میں کہتے ہیں ہاں ان کو تو یہاں پہ بھی ہمیں علم ہے کہ وہ دے آر ناٹ مسلمس۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیوں ناٹ مسلمس ہیں؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں۔ کہتے نہیں وہ ان کو آخری نبی نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا ہاں آخری نبی نہیں مانتے، کس مفہوم میں؟ اب آپ مسلمان ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ آپ کا ذاتی عقیدہ کیا ہے، کہ وہ حضرت عیسیٰ والی بات مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں وہ تو آئیں گے، تو امام مہدی بھی بالکل۔ اب میں نے کہا یہ سارے عقائد جو ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، آخری زمانہ ہوگا، اور پھر یہ کہ آنے والا حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو صحیح مسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ نبی اللہ کے الفاظ بھی ان کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ اب یہ باتیں ساری جو ہیں یہ آپ کو کسی احمدی سے کبھی ملاقات ہوئی؟ کہتے نہیں۔ تو پھر میں نے کہا کبھی آپ نے انڈیا میں رہتے ہو قادیان گئے ہو؟ کہتے نہیں۔ تو یہ کہاں سے آئیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ون سائیڈڈ انفارمیشن کا جو چلن ہے وہ جہاں جہاں بھی آپ اسلام کے ذرا قریب آنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ آپ کو یہی بتایا جائے گا۔ گویا میں نے کہا سیناریو یہ بنتا ہے کہ مجھے آپ کے عقائد کا اس نوجوان کا جو ہے وہ تعلق جو تھا وہ اہل تشیع سے تھا۔ میں نے کہا مجھے اگر آپ پوچھیں گے میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ائمہ کا، اہل بیت کا کیا سٹیٹس ہے، آپ ان کو کس حیثیت سے سمجھتے ہیں، خلافت بلا فصل کیا ہوتی ہے، ان چیزوں کے اوپر مجھ سے پوچھیں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ بات آپ تو درست سمجھے۔ پھر میں نے کہا امام غائب کا کیا تصور ہے، وہ کب کیسے ظہور والا سلسلہ ہے، یہ باتیں بھی ٹھیک ہیں، درست ہو گیا۔ اب میں نے کہا مجھے آپ کے تشخص کے بارے میں جتنا ایک منیمم نالج درکار تھا، اور اس سارے کے ہوتے ہوئے مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس میں ٹھیک ہے آپ کہاں کہاں ذرا سے مین سٹریم سے ڈیفرنس ہے، وہ ڈیفرنس بھی مجھے پتہ ہے، لیکن میں اگر آپ کے یونیورسٹی روم کا آ کے دروازہ ناک کروں تو آپ مجھے جب میں بتاؤں کہ میں یہ ہوں، میرا یہ نام ہے، تو آپ کے لیے پہلے سے دماغ میں یہ موجود ہوگا کہ اچھا یہ کافر ہوتے ہیں، یہ نان مسلم ہوتے ہیں۔ اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کلمہ گو کافر نہیں ہوتا، پھر آپ کو یہ کافر قرار دے کہ وہ افہیم آپ کو کھلاتے وقت یہ حصہ چھپا لیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جب کسی کے سینے پہ چڑھ کے اس کو جنگ کے دوران، اور جنگ کی حالت تھی، وہ یہ امن کے دن نہیں تھے، تو اس نے بتایا کہ جی وہ اس نے اقرار کر لیا تھا کلمہ شہادت کا، تو میں نے اس کو مار دیا کیونکہ وہ اس وقت موت کے خوف سے ایسا کر رہا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، شدید کرب اور غصے اور تکلیف سے حضور نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل کیوں نہ چیر کر دیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اس کا جو کلمہ شہادت ہے وہ جب تمہارے خلاف گواہی دے گا تو تمہارے پاس کیا اس کا جواز اور جواب ہوگا۔ کسی کو منہ بھر کے اس طرح کہہ لینے سے پہلے یہ سوچنا تو ضروری ہے، مگر یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، کیوں نہیں بتائے گا، اور اس نے ظلم کیا کیا؟ احمدیوں پہ ظلم کرتے کرتے اس نے اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر ظلم کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، جس نے ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور نماز پڑھی، یہ چھوٹی چھوٹی غیر محسوس قسم کی علامتوں سے فرمایا کہ وہ مسلمان ہے۔
اسی طرح جو مدینہ کی پہلی مردم شماری کے طور پر جو گئے، انہوں نے پوچھا ہم کس کو، تو آپ نے فرمایا فاکتب لی مسلمن، میرے لیے ان کو مسلمان لکھ لو جو یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا معبود ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے خود یہ قرار اور نفاذ دینے والی حرکتوں میں اترنے سے پہلے اپنی بہت سی چیزوں کو خود نگیٹ کر دیا ہوا ہے۔ پاکستان میں لاہور ایک زمانے میں بہت جانا ہوتا تھا، دوستوں سے ملنے کے لیے بھی، ویسے بھی گپ شپ کے لیے۔ شام ہم دارالحمد میں اپنے احباب کے پاس چلے جاتے تھے، کچھ اور دوست آگے، سارے زیادہ تر وہ غیر جماعت دوست ہی تھے، تو یہ گفتگو بھی رہتی تھی اور اس میں کوئی کسی کے لیے کوئی جذبات نہیں مجروح ہو جایا کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر ایک بندہ ربوہ سے آیا ہے، وہ احمدی ہے، تو اس سے بات ہو سکتی ہے، وہ کرتے تھے اور کھل کے ہر طرح کے عقائد و کلام۔ ایون ان دنوں ڈشوں پہ جہاں جہاں کہیں خطبہ آتا تھا تو حضرت صاحب کا خطبہ خلیفہ جو چوتھے امام تھے، امام جماعت احمدیہ مرزا طاہر احمد صاحب، وہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے اور واپسی پہ نہر پر واک کرتے کرتے اس کو ڈسکس بھی کرتے تھے۔ کسی کا نہ ایمان سلب ہو جاتا تھا، نہ ان کو اب یہ فضائیں اور یہ نعرے تو اب کی پیداوار ہیں نا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مذہب سے، خدا تعالیٰ کی تعلیم سے یا انسانیت اور شرافت اور نجابت سے کیا تعلق کہ جو یہ ان کو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر، جو ان کو اس میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر۔ یہ ساری بکواس ہے، یہ ان کا مذہب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کے سر کے اوپر اور آپ کی گردنوں کے اوپر جو آکٹوپس سوار ہے ملائیت کی صورت میں، یہ اس کے گھڑے ہوئے نعرے ہیں اور اس کے گھڑے ہوئی نان سینس ہے جس کو آپ نے اس وقت اپنی ریلیجس سینسیبلٹی کے طور پر قبول کر کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا ہوا ہے۔ اسی سے بددل ہو کے اور برگشتہ ہو کے اب آپ کی نسلیں دہریت کی طرف جا رہی ہیں، وہ لا مذہب ہونے میں اپنی پناہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ ایک فرمان ہے میں نے سب کی سنی اور